مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبان میں کہہ لیں یا عربی میں جو نویت سنت الاعتکاف کہتے ہیں تو یہ کہہ لیں، جبکہ معنی پر نظر ہو، مگر دل میں نیت ہونا یہ شرط ہے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اور کھانا پینا سامنے آ گیا مسجد میں، تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے۔ ہاں ثواب کے لیے کر سکتے ہیں، کر لیجئے، کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب۔ 1443 سنہ ہجری کے محرم شریف کی آج چھٹی رات ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چاند رات سے مسلسل مدنی مذاکروں کا سلسلہ۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 3۔ آج کی رات کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 6۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی، رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر 1 سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم تو پردیس میں رہتے ہیں، اپنے ملک سے دور رہتے ہیں، ہم کو جشن آزادی کس انداز سے اس کو منانا چاہیے، اس کے بارے میں برائے کرم ہماری رہنمائی فرما دیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو مطلب پاکستانی ہے دنیا میں کہیں بھی ہو، اس کو اپنے وطن کی آزادی کا جشن، یعنی اس کو خوشی تو حاصل ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ ادھر جس انداز میں منتا ہے ادھر اب ملک کی بات ہے، ملک کے جیسے تعلقات آپس میں، تو اس حساب سے وہ منا سکتے ہیں۔ اب جشن آزادی منانے میں اب یہ ضروری ہے کہ وہ جس طرح کل بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں جو دھوم دھڑک کے ہوتے ہیں، یہ طریقہ تھوڑی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے
یوم تشکر کی طرح منائے. جیسے کہ آج دعوت اسلامی نے جشن آزادی کے شکرانے میں، یعنی وطن عزیز کی آزادی کے شکرانے میں 2 رکعت نفل کا اعلان ہوا تھا اور ادا ہوئے تھے مسجدوں میں، اور اس کے کچھ مناظر تو آج مدنی خبروں میں چلا بھی دیے گئے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے چلے ہوں دن میں، وہ انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی کچھ نہ کچھ دکھا دیے جائیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. انشاءاللہ. تو یہ کہ ہم نے اس طرح منایا جشن آزادی، مین یہ کہ مطلب 2 رکعت نفل پڑھی، دعائیں مانگی گئیں پاکستان کی سلامتی کے لیے. یہ ہمارا مطلب اسلامی ملک ہے الحمدللہ، اور ہماری پناہ گاہ ہے اللہ کی رحمت سے. مسلمانوں کے ایسا وطن مل گیا کہ جس میں آزادی سے ہم اسلام کا کام کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، ورنہ دنیا کے شاید کسی ملک میں بھی اتنی آزادی اسلام کے تعلق سے نہیں ہے. دنیا دیکھی بھالی ہے. یہ میرا وطن عزیز پاکستان ہے، اللہ کی رحمت ہے. تو اس کی خوشی تو منانی، مطلب ایک قلبی طور پر ایک آدمی کو احساس ہوتا ہے نا میرا وطن ہے. میں تو سچی بات ہے کہ اصلی پاکستانی ہوں. کیسے کہ میں تو پیدا ہی کراچی میں ہوا ہوں. 47 میں پاکستان بنا اور 50 میں تقریباً 50 جولائی کی کوئی تاریخ تھی، بھول گیا ہوں میں، تو 50 کی پیدائش ہے میری. تو یہ پاکستان میں کراچی میں، پاکستان کے دل کراچی، واقع دل ہے یہ، مدینے سے بھی قریب ہے یہ. تو اس میں میری پیدائش ہے. تو یوں میں تو اصلاً نسلاً پاکستانی ہوا نا. اگرچہ میرے جو والدین وغیرہ تھے وہ ہند سے جب پاکستان بنا تو پاکستان میں وہاں سے آ کر ہجرت کر کے آئے تھے اور یہاں آباد ہوئے پاکستان میں. میں یہاں پیدا ہوں کراچی میں. تو ظاہر ہے کہ اپنے وطن کی خوشی تو ہوتی ہے، آدمی کو کچھ تو احساس ہوتا ہے نا میرا وطن. تو جس طرح بھی اظہار تشکر کریں آپ، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، کوئی خیر خیرات کریں، نوافل پڑھیں، کوئی درود شریف پڑھیں، دعا کریں پاکستان کے لیے. آج روزہ رکھنے کا بھی مشورہ تو دیا تھا میں نے اظہار تشکر میں، تو ہو سکتا ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوگا کئی عاشقان رسول نے. ہمارا تو اس طرح کا ماحول ہے. ہم جشن آزادی اس طرح مناتے ہیں کہ جشن آزادی اس طرح نہ منائیں کہ جہنم کے قیدی بنا لیے جائیں. جشن آزادی اس طرح بنانا ہے کہ جہنم سے بھی آزادی مل جائے. نیکیاں کرنی ہے اور نیکیوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے، جنت میں داخلہ ملتا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رضا پر. تو اس طرح منانا ہے جشن آزادی. اور یہ ایسا انداز ہے کہ دنیا میں کہیں بھی منایا جا سکتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی. اگر کوئی مطلب یعنی کہیں کوئی مسئلہ ہے تو بھی تو اس طرح منائے جشن آزادی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محوشہ شفاتاریہ ہے. میں مدرسہ المدینہ فارغاز 137 روڈ سمندری میں پڑھتی ہوں. پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اچار کھانے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ہمارے لیے مدینے کی دعا فرما دیجیے. اچار کھانے سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے اور گلا بھی خراب ہوتا ہے، کھانسیاں ہوتی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. کیونکہ اچار ہوتا ہے کھٹا، اور کھٹائی کھانے سے پیدا ہوتا ہے بلغم، اور بلغم جو حافظہ کمزور کرتا ہے. تو کھٹی چیز تھوڑی مقدار میں تو حرج نہیں ہے کھانے میں. اچار تھوڑی مقدار میں تو شادی کوئی کھاتا ہو، زیادہ کھاتے ہیں. اور یہ سرکے میں، اچار ہمارے یہاں عام طور پر سرکے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، سرکے میں ڈبو کے رکھتے ہیں اور سرکہ ڈالتے ہیں. تو اتنا کھٹا ہوتا ہے کہ کھا نہیں سکے آدمی، لیکن لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. طرح طرح کی بیماریاں پھر اس سے، خاص کر بازاری اچار اور بھی خطرناک ہوتا ہے. اچار تو اگر صحت کے اعتبار سے کوئی اچھا اچار جو ہو تو اس کا تو مجھے یہ مطلب ایک اندازہ ہے کہ لیمو بھلے دھو لیے جائے، دھونے تو چاہیے کیونکہ وہ اسپرے کیا جاتا ہے نا جراثیم کچھ دواؤں کا، تو دھو لیے جائیں، دھو کے بھی سکھا دیے جائیں. اب ایک قطرہ بھی پانی نہ رہے، اور اس کے 4 ٹکڑے الگ الگ کر رہے ہیں. ہمارے 4 چیرے ڈالتے ہیں، یہ توڑنے میں آزمائش ہوتی ہے. 4 ٹکڑے 8 ٹکڑے جو بھی ہے وہ ٹکڑے کر لیے جائیں، اور ان میں کسی
जार में डालकर, पानी का एक कतरा भी ना हो, नमक और हल्दी हस्ब जरूरत डाल ली जाए। बेशक इसी तरह सूखा हुआ, यानी क्या अदरक वगैरह धो लिया, अदरक के भी टुकड़े करके डाल दें इसमें, मिर्चें भी डाली जा सकती हैं। ये सब खुश्क हो, एक भी पानी का कतरा ना हो। तो अब इसमें ना तेल डालने की जरूरत है, नमक और हल्दी, ये इनको बंद करके रख दे। ये कुछ अरसे के बाद ये अचार बन जाएगा। ये अचार मदीना मदीना, ये अल्लाह करेगा फायदा करेगा। तो ये ना ज्यादा खट्टा होता है, लींबू की खटास तो आएगी इसमें, लेकिन इसमें सिरका या और कोई मसालों की भरमार नहीं होती। ये हो सकता है कि सेहत के लिए मुफीद हो, घर में बनाया जा सकता है। ये बाजार का नहीं, बाजार का तो बस बाजार का होता है, घर में बनाना चाहे ये तो उम्मीद है। मगर ज़ाहिर है कि ये भी लिमिटेड खाया जाएगा। और अगर नजला खांसी होता है, इससे भी गला पकड़ता है, तो इसको भी ना खाया जाए। बात चीजें ऐसी होती है जो बाजों को नहीं चलती, दूसरों को, जैसे चावल है, चावल तो हमारी घुट्टी में, लेकिन बाजों को चावल मुआफिक नहीं होते। चावल खाने से नजला होता है, ज्यादा खाए। शुगर वालों को भी मना होता है चावल, और भी हकीम साहिबान मना करते रहते हैं चावलों का आमतौर पर। तो लेकिन तो अपना अपना हिसाब होता है, कुछ चीज माफिक आती है, कुछ चीज नहीं आती। इसी तरह वो अचार भी हर एक को माफिक आए जरूरी नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मुर्शिद पाक की बारगाह में अर्ज़ है कि जो करबला में अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और अभी जो रिवायतें नकल होती हैं अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के नाम से, तो ये जो अब्दुल्लाह हैं, ये इब्ने अब्बास, ये उन्हीं अब्बास अलमदार के फ़र्जंद हैं, या ये कोई और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हैं और वो जो करबला में थे वो कोई और हैं? हवाले से रहनुमाई फरमाएं, जज़ाकल्लाहु खैरा। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान थे और सहाबी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ये आप के शहजादे थे, हजरत अब्बास के सहाबी इब्ने सहाबी थे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। खाली इब्ने अब्बास भी इनको लिखते हैं, तो इससे मुराद भी यही होते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा। तो ये दोनों तो सहाबी हैं। और करबला में जो हजरत अब्बास अलमदार थे, झंडा उठाने वाले, करबला के उस मारिके में, उस जंग में, तो ये हजरत अब्बास सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्लाती भाई थे। तो ये मतलब और थे, और ये सहाबी नहीं थे। हजरत अब्बास अलमदार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये गालिबन नहीं थे, ये बाद में पैदा हुए। गालिबन ये जवान थे जब ये करबला में थे, झंडा उठाने वाले थे। सन 26 हिजरी गालिबन इनका सन विलादत है। तकरीबन 45 साल इनकी उम्र बन 45 साल इनकी उम्र बनती। 61 हिजरी में ये वाक़या हुआ था करबला का। 35 साल उम्र बनती है। 35 साल, आज तकरीबन जवानी थे। 30 साल तक वैसे हमारे यहाँ तो हिसाब है जवानी का, लेकिन वो तो 100 साल के भी जवान हो, क्योंकि जवान उसको कहते हैं एक माना कि जो बहादुर हो। तो इन मानों कर तो ये शेर थे, शेर भी थे और शेर खुदा के शहजादे भी थे। सुभान अल्लाह, इनके सदके हमें हिम्मत और बहादुरी अता फरमाए कि हम भी वक्त पड़ने पर अपनी जाने इस्लाम के लिए कुर्बान कर दें। काश। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के जरिए सवाल है कि अगर किसी की उल्टी आंख फड़क रही हो तो क्या होता है? फड़कने दिया जाए और क्या, खुद ही सेट हो जाती है। ये बदशुगुनी शायद लेते हैं इससे लोग कि अब तो कोई नुकसान हो जाएगा या फुला हो जाएगा। तो ये बदशुगुनी नाजायज है, गुनाह का काम है। बदशुगुनी नहीं ली जाती। फड़कती कभी सीधी आंख फड़ के, उल्टी आंख फड़ के। असल अच्छा शुगुन लेना हो तो वो बात चीजों से अच्छा शुगुन तो आता है, तो वो लेने में नहीं होता। बुरा शुगुन नहीं ले सकते।
ویسے اس میں یہ کہتے ہیں کہ سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہو تو پیسے جاتے ہیں جاتے ہیں اور الٹی آتے ہیں یا جاتے ہیں؟ جاتے ہیں، اچھا اور الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے تو آتے ہیں. اب جب پھڑکتی ہے نا تو آدمی کنفیوژن ہوتا ہے، تو پوچھتا یہ ہے کہ یار وہ پیسے کس میں آتے جاتے ہیں، یعنی وہ آنکھ جب پھڑکتی ہے تو اس کو ٹینشن ہوتا ہے کہ کون سی آنکھ پھڑک رہی ہے، جانے کے لیے پھڑک رہی ہے، آنے کے لیے پھڑک رہی ہے. تو وہ یوں ڈھونڈتے ہیں ایک دوسرے کو کہ کوئی تجربہ کار تو ملے گا. الٹی آنکھ پھڑکتے ہی نوٹوں کی برسات ہو گئی تھی. اس میں جو اسٹیج پر بات پڑھتے ہیں نوٹوں کی برسات ہوتی ہے، یہ بولے میری الٹی آنکھ پھڑکی تھی، یہ الگ بات ہے، سمجھے. باقی اللہ بہتر جانے. یہ بدشگونی نہیں ہے نہ. اگر یہ الٹی آنکھ پھڑکنے پر بولتے نا کہ پیسے آتے ہیں تو اس کو بدشگونی نہیں کہیں گے، یہ اچھا شگون ہے. تو ہو سکتا ہے اس کی گنجائش نکلے گی. باقی سیدھی آنکھ پھڑکنے پر پیسے جاتے ہیں، یہ بدشگونی معلوم ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاتھ کی کھجلی کا بھی ہے اسی طرح الٹا سیدھا، اچھا کہ الٹے ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہو آتے ہیں اور سیدھے ہاتھ میں ہو تو جاتے ہیں، اس طرح کا بھی مشہور ہے. کسی لیفٹسٹ نے چلایا ہو تو الگ بات ہے، پھر لینا تو سیدھے ہاتھ سے ہوتا ہے، دینا الٹے ہاتھ سے ہوتا ہے. دینا، ہاں دینا بھی الٹے ہاتھ سے نہیں ہے، لینا دینا دونوں سیدھے ہاتھ سے. سنت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہچکی کس وجہ سے آتی ہے؟ یہ بھی بولتے ہیں کوئی یاد کر رہا ہے اپنے کو، ہچکی آ رہی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے غلاموں کو یاد فرماتے ہیں، جنہیں برقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی ان میں شامل کر لو صدقہ اپنی رحمت کا. نعت خواہ پڑھو نا ترنم کے ساتھ. جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا، ہمیں بھی یاد کر لو ان، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک مزار میں، مرقد مانے قبر، مزار شریف میں اپنے غلاموں کو یاد فرماتے ہیں، امتی امتی، میری امت میری امت. تو یہ اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، جنہیں آپ قیامت تک یاد فرماتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، ہمیں بھی ان میں شامل کر لیں. یعنی ہمارے ایمان پر ایسی مہر لگ جائے کہ بس ہم آپ کے غلاموں میں رہیں، آپ کی امت میں رہیں. امت اجابت، یعنی وہ امت جس نے آپ کی دعوت قبول کی، آپ کی دعوت قبول کی، اسلام کی دعوت قبول کی، ہمیں ان میں شامل کر لیں. کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کی سوچ بھی کیسی ہے، سبحان اللہ. کاش ہمیں بھی سرکار اپنے انہی غلاموں میں قبول فرما لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال اور ہے کہ ہم جہاں پڑھتے ہیں وہاں استاد کا ادب کس طرح کریں اور اس ادب کے کیا کیا فائدے ہیں؟ بعد با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو اب جہاں اسلامی تعلیم ہے، جیسے تو استاد کا جب آئے تو تعظیماً کھڑا ہو جائے، جبکہ وہ اہل ہو تعظیم کا، کھڑا ہو جائے. استاد کی جگہ پر اس کی غیر حاضری میں بھی نہ بیٹھے، استاد کے سامنے آواز بلند نہ کرے، آنکھوں میں آنکھ ملا کر بات نہ کرے. استاد کا پیچھے سے بھی ادب کرے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکان علی شان میں اپنے استاد شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے.
آرام فرمانے میں بھی احتیاط فرماتے تھے کہ پاؤں استاد کے مکان کی طرف نہ ہو. حالانکہ استاد کا مکان جو تھا وہ 7 گلیوں کے بعد تھا، یا 7ویں گلی میں تھا، یا 7 گلیوں کے بعد تھا. اس کے باوجود آپ اتنی دور سے بھی ادب کرتے تھے، پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. ہمارے ہاں تو خیر تصور ہی نہیں ہے. استاد شاگرد اگر ایک مدنی قافلے میں سفر کریں، استاد صاحب کوئی بعید نہیں ہے قدموں کی سیدھ میں سو رہے ہوں شاگرد کو ہوش ہی نہ ہو. نہیں ہونا چاہیے ایسا. اگر استاد صاحب عاجزی فرمائے بھی تو شاگرد کو بہرحال اپنے استاد کی طرف پاؤں نہیں کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. انکل یہ باجا کتنے کا ہے؟ باجا یہ والا 300 روپے کا ہے. انکل یہ جھنڈے کتنے کے ہیں؟ یہ والا جھنڈا 50 روپے کا ہے. 2 دے دیں. سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد. کاؤنٹر ہے؟ بالکل ہے. کاؤنٹر کتنے کا ہے؟ 50 روپے کا ہے. 2 دے دیں. کون سا والا چاہیے؟ یہ دونوں دے دیں. یہ والا اور یہ. رسالہ ہے؟ بالکل ہے بیٹا. 2 دے دیں. قدم قدم آباد تجھے. موتی اور گلاب کا پھول ہے؟ ہاں بالکل ہے. گلاب 250 روپے کا، موتیا 200 روپے کا ہے. دے دیں. درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ. پیارے پاکستانیوں، باجوں میں بیٹھے دوسروں کو تکلیف دینا گناہ کا کام ہے. جن پیسوں کا باجا آتا ہے ان پیسوں کا آپ کاؤنٹر لے لیجئے اور جنت میں درخت لگائیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جنت میں آپ کے 4 درخت لگ چکے ہیں. اس 14 اگست کو کم از کم 1 پودا ضرور لگائیے. پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. انشاءاللہ الکریم. حاجی ابو بکر، حاجی رمضان، آئیے تشریف لائیے، ادھر بیٹھ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی ابو بکر یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کاؤنٹر اور جھنڈا. الحمدللہ پاکستان اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے جو ہمارے بزرگوں نے بڑی مشکل سے بنایا ہے. واقعی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے تاکہ ہم اس میں نیکیاں کر سکیں، تاکہ ہم یہاں پر خوب مسجدیں بنائیں، بلند آواز سے اذان دیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تلاوت کریں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دھوم دھام سے جشن ولادت بنائیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، بہت پیارا مدنی خاکہ بنایا. جیسے یہ جو باجوں نے اس بار پریشان کیا ہے، یہ بہت زیادہ اس بار تو مطلب اللہ علم کیا ایسا کوئی سازش ہے یا کیا ہے. اچھا، یہ بہت زیادہ اس بار تو یہ سمجھیں جیسے مفت بٹے ہیں. یہ کیا بولتے اس طرح سے کر کے، اور یہ جس طرح سے یہ بچے کے ہاتھ میں، اور خاص کر اس سے شور شرابہ اور بہت زیادہ. باجا جو بجانے کا میوزیکل جی جی جی، یہ جو پوں پوں بجتا ہے باجا. میوزک یعنی جو باجا ہوتا ہے نا، بس جو لگایا اور زور سے بجایا. یعنی بس جو پہلے آتے نہیں تھے باجے، چھوٹے چھوٹے باجے ہوتے تھے نا، اب تو وہ بڑے بڑے باجے ایسے منہ پہ لگا کے زور سے بجاتے ہیں کہ وہ واقعی تکلیف کا بہت سبب بنے. اس دفعہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں جی جی. بہت بڑے بڑے باجے ہیں. اچھا، اور یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس دفعہ باجا مشن چلا ہے کوئی. یہ میں نے تو خیر نہیں دیکھا کوئی، آپ جو بول رہے ہیں، میں وہی گھر میں
اللہ اللہ. تو اس میں ایک پوسٹ اچھی چلی تھی کہ شجر سستا ہے باجا مہنگا ہے اور پاک کے بدلے چھا چھا کرو چھاؤں کرو درختوں کا. بہت مزے کا ہے. مطلب شجر سستا ہے باجا مہنگا ہے پاک کے بدلے چھا کرو. یہ پوسٹ بڑی خوبصورت رہی کیا کہ پوں بجانے کے بجائے وہ چھاؤں کرو تو کوئی مطلب تھکا ہارا مسافر اس کے سائے میں بیٹھ کر آرام کرے اللہ اللہ کر سکے. کیا بات ہے. تو یہ جو تکلیف ہو اگر اس طرح کی اور رات کو تو بہت دیر تک یہ سلسلے چلتے رہے تو تو کیا بائک پر چلاتے ہیں باجے؟ نہیں یہ تو منہ سے پھونک ماریں گے تو اچھا تو آواز کوئی بڑی ہوتی ہوگی نا وہ سیٹی. اور دیکھیں ابھی انہوں نے کہا نا پوچھنے کا یہ تو باجے کا پوچھا تو باجے کا 300 روپے کا ہے اور جھنڈا جو تھا وہ 50 روپے کا تھا اور درخت جو ہے وہ 200 روپے کا مل گیا اور کاؤنٹر 50 روپے کا مل گیا. تو 3 چیزیں مل گئیں جس کے بدلے میں ایک باجا آ رہا ہے. تو وہ باجا ہے اتنا ہیوی کہ وہ پھر بھی لیا لوگوں نے. نہیں انہوں نے نہیں لیا بچوں نے. نہیں ویسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اب میں سمجھ نہیں پایا تھا کس چیز کا 300 بولا. باجا 300 روپے کا تھا تو پودا 250 کا کاؤنٹر 50 روپے کا. تو یہ درخت بھی لگ گیا اور کاؤنٹر بھی آ گیا جس سے جھنڈا بھی لیا نا جی جھنڈا بھی لیا. ایک 200 والا پودا بھی تھا نا جی. پودا تو مفت بھی لگ سکتا ہے اگر خود ہی بوائی کرے اور اس کا خیال کرے. اور خطرہ ہوتا ہے کہ بس کوئی پرندہ وغیرہ اس کو نوچ ڈالے ورنہ یہ بھی تو بیج ڈال کر ہی بناتے ہیں نا سر. تو یہ ہم لوگ وہ پودا خریدتے ہیں یہ مہنگا پڑتا ہے. بیج لگاؤ سستا پڑے گا. سستا کیا مفت پڑے گا مگر اس کی رکھوالی کرنی پڑے گی. یہی پودا بن جائے گا یہی جا کے درخت بن جائے گا. یہ وہ پوسٹ ہے. جی جی یقین جانیے پودا سستا ہے اور باجا مہنگا ہے لہذا پاں کی بجائے چھاں کیجئے اور اچھی دعوت ہے یہ. سبحان اللہ. اچھا یہ ہے باجے. جی یہ باجے. اس میں بھی باجا دیا ہوا پوسٹ میں بھی. واہ اللہ پاک کرم فرمائے. یہ آفت آ چکی ہے مجھے تو پتہ ہی اب چلا اس وقت چلا آپ لوگوں نے بتایا. بنسری باجے میوزک کے بارے میں اے عاشقان رسول اے عاشقان صحابہ و اہل بیت امام حسین کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میوزیکل انسٹرومنٹس مٹانے کے لیے موسیقی کے آلات یہ ڈول ڈمکے یہ باجے بنسریاں یہ سب مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ کیسے لوگ ہیں. یہ امت کو ہو کیا گیا ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے تشریف آوری ہوئی آپ فرماتے ہیں اسی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھونپوں بجا رہے ہیں. تو پھر ہم ترقی کیسے کریں گے. ہماری حفاظت کیسے ہوگی. یہ حقیقی آزادی کیسے ملے گی. ذہنی طور پر ہم غلام بلکہ غلامی کی زنجیریں اور مطلب کسی جا رہی ہیں. ویسا نہ کریں اس سے توبہ کریں. اپنے بچوں کو بھی اس کے لیے پیسے نہ دیں اور باجا گھر میں ہے تو اس کو بھی کسی کو تحفے میں بھی نہیں دینا ہے. اس کا حل کوئی نہیں ہے. بکے گا بیچنا بھی اس کو صحیح نہیں ہے. اس کو تو وہی ہے کہ ضائع کرنا پڑے گا. اس کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے نا کیونکہ یہ حالات لہو و لعب وہ بھی دور کی بات ہے. تو بالکل یہ کہ اس سے تو ناجائز کام ہو رہے ہیں نا. تو اس کو بالکل اس سے جان چھوڑائیں اور آئندہ کے لیے بھی توبہ بھی کریں اور سارے بچے بھی اس سے آئندہ نہ خریدیں اور نہ بجائیں. اس کا حل اور کوئی نہیں ہے. بس اس کو اس سے جان چھوڑائیں. اور بیچنے والے بھی یہ کائے کو کرتے ہیں. مسلمانوں کے ہاتھ کیوں بیچتے ہیں ان کو. کسی کے ہاتھ بھی کیوں بیچتے ہیں. ان کو مطلب بیچے بھی نہیں خلاص بس اس کا بائیکاٹ باجے گا باجا یا جو بھی میوزیکل آئٹمس ہیں سب کا بائیکاٹ. یہ پیانو اور سیانو اور کیا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں یہ سب کو خلاص کریں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹانے کے لیے آئے ہیں. ہم تو آقا کے غلام ہیں نا. ہم شیطان کے غلام تھوڑی ہیں. شیطان بولتا ہے باجے بجاؤ ہم بولیں گے تلاوت کریں گے. شیطان بولتا ہے گانے گاؤ ہم بولتے ہیں نعتیں پڑھیں گے.
نہ تو شیطان سے تو مقابلہ ہے نا اپنا. یہ کہا شیطان کے چکروں میں آ کر یہ باجا پکڑ لیا اور پوں 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 کرنا شروع کر دیا. تو سب اس سے توبہ کریں, سب اس سے جان چھڑائیں. واللہ اعلم بالصواب ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے کہ جب لوگ مر جاتے ہیں تو کیا اس مرنے والے کو سب پتا ہوتا ہے کہ میرے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں؟ اس کی اصل دیکھنے اور سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. حدیث پاک میں نا کہ میت کے سامنے روتے ہیں تو میت بھی رونے لگتی ہے, تو یوں اس کو نہلاتے ہیں, کفن پہناتے ہیں, سب دیکھ رہا ہوتا ہے میت. پھر قبر میں جاتے ہیں تدفین کرنے کے لیے, یہ سب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ واپس جاتے ہیں تو قدموں کے چلنے کی آواز بھی وہ قبر میں سنتا ہے. بہرحال یہ کہ دیکھنے اور سننے کی طاقت مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے. کافر کی بھی بڑھ جاتی ہے, سب کی بڑھ جاتی ہے. شرح صدور میں ہے ام الدرداء رضی اللہ عنہا سے راوی کے فرماتی ہیں, بے شک مردہ جب چارپائی پر رکھا جاتا ہے پکارتا ہے, اے گھر والو, اے ہمسایو یعنی اے پڑوسیو, اے جنازہ اٹھانے والو, دیکھو دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے جیسا مجھے دیا. ایک اور حدیث پاک میں جب بندہ فوت ہوتا ہے ایک فرشتہ اس کی روح ہاتھ میں لیے رہتا ہے, نہلاتے اٹھاتے وقت جو کچھ ہوتا ہے وہ سب دیکھتا جاتا ہے, یہاں تک کہ فرشتہ اسے قبر تک پہنچا دیتا ہے. ایک بزرگ بکر بن عبداللہ مزنی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا مجھے حدیث پہنچی کہ جو شخص مرتا ہے اس کی روح ملک الموت کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لوگ اسے غسل و کفن دیتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں. وہ ان سے بول نہیں سکتا کہ انہیں شور و فریاد سے منع کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور والدین کے سامنے تو اولاد کے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں ہر ہفتے میں, تو اس لیے ان کو تو ویسے ہی اعمال کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون سے اعمال اچھے کیے ہیں, کون سے اعمال برے کیے ہیں. اچھے اعمال کا پتہ چلتا ہے تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے, اور برے اعمال کا جب پتہ چلتا ہے تو چہرے پر کدورت چھا جاتی ہے, رنجیدگی چھا جاتی ہے, رنجیدہ ہوتے ہیں ماں باپ. تو وہ اولاد کتنی نالائق ہے جو نمازیں ترک کر کے گناہ کر کے اپنے ماں باپ کو, فوت شدہ ماں باپ کو قبروں میں رنجیدہ کرتی ہے. اور یہ اعمال انبیاء کرام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں. یہ غالباً پیر شریف کا ہے نا, پیر شریف کا بھی ہے, جمعرات کا بھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو یوں بھی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے, گناہوں سے تو بچنا ہی ہے, اللہ پاک نے منع فرمایا ہے گناہ کرنے سے. تو یوں بھی مطلب کہ ماں باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے, جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا اللہ جو تحریک آزادی میں جنہوں نے کوششیں کی, حصہ لیا, ان تمام عاشقان رسول کو اس کا ثواب پہنچا. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, فضل کر اس پہ سدا سایہ رحمت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, فضل کر اس پہ سدا سایہ رحمت فرما.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाल्लाह मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से भी हमें पिक्चर्स की सूरत में भी काफ़ी डेटा मिला है कि आज कई मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्राने के नवाफिल भी पढ़े गए, दुआएं भी की गई। मुहतरम पीर मुर्शिद की बारगाह में अर्ज यह है कि दौर हाजिर में एक से एक अक्लमंद लोग मौजूद हैं और दुनिया के बड़े बड़े काम अपनी अक्ल की बुनियाद पर करने पर कादिर हैं। बाज़ औक़ात अक्लमंदों को तकब्बुर भी आ जाता है, तो ये इरशाद फरमाएं कि क्या अक्ल आजिज़ है, क्या अक्ल खता करती है? बराए करम इसे मिसालों के ज़रिए वाज़े फरमाएं और मेरे लिए मेरी अक्ल में खैर व बरकत व आफ़ियत की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। खुद अक्ल तो क्या खता करेगी, बंदा खता कर जाता है, वो अक्ल जो है वो दब जाती है तो फिर ज़ाहिर खता हो जाती है। वरना जो हकीकत में जो सलीमुल अक्ल है, सलामत अक्ल वाला, सलीमुल अक्ल तो सिर्फ मुसलमान ही हो सकता है और नेक बंदा हो सकता है, सलीमुल अक्ल। बाकी वैसे अक्लमंद तो गैर मुस्लिम भी होते हैं, दहशतगर्द भी बड़े अक्लमंद होते हैं। वो ऐसी टेक्नोलॉजी लाते हैं कि वो सिक्योरिटी वालों को भी बाद में पता चलता है। ये मतलब इस तरह जो मुल्क आपस में लड़ते हैं, असलहा बनाते हैं, ये सब अक्लमंद ही होते हैं, लेकिन इन्होंने अक्ल का इस्तेमाल गलत किया होता है, तो इसलिए वो गलत राह पर चल पड़ते हैं। और जिन्होंने अक्ल का सही इस्तेमाल किया, सलीमुल अक्ल जो है, सलीमुल फितरत, जिन पर अल्लाह की रहमत हुई, तो उन्होंने ईमान कबूल किया, उनकी अक्ल में ईमान आया। और अक्ल वही अक्ल है कि जिसमें ईमान आए, वरना वो अक्ल ही क्या जो खुदा को ही मतलब ना माने, गुमराह अक्ल है वो। मजीद अक्ल पर तो खैर बहुत कुछ लिखा गया है, अहादीस मुबारका में भी अक्ल के ताल्लुक से मौजूद हैं, मतलब ऐसी रिवायत। मुस्तकिलन किताबें लिखी गई हैं पूरी, किताबुल अक्ल के नाम से कई किताबें लिखी गई हैं। बाल मैं तो उसी को अक्लमंद कहूंगा कि जो मुस्तफ़ा का गुलाम है। कुरान पाक में कई मकामात पर जब ये फरमाए ना कि अक्सरुहुम ला यअक़िलून, जी, कि उनमें से अक्ल अक्सर जो है वो अक्ल नहीं रखते, तो उसकी वजह यही बयान की गई, यानी कुफार के लिए कहा कि जी वो अक्ल नहीं रखते। तो वजह वही जो आपने बयान की कि उनकी जिनकी अक्ल में ये चीज़ नहीं आई तो हकीकतन वो अक्लमंद है ही नहीं। जी, वैसे बड़े अक्लमंद होते हैं यूं देखा जाए और मामलात में, लेकिन ज़ाहिर है कि अक्ल किस काम की, जिसमें खुदा को ना माना जाए, मुस्तफ़ा को ना माना जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देहरिये भी यूं तो अक्ल रखते होते हैं, जो खुदा का इनकार ही करते हैं, मजहब का इनकार करते हैं, तो ये सब बेअक्ल है। असल अक्लमंद वही है जो ईमान वाला है। अल्लाह हमें इस अक्लमंदी से बस एक जर्रा बराबर भी हटने लगे तो ईमान के साथ मदीने में शहादत दे दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ईमान लाने वाली अक्लमंदी, और इस पर हमें अल्लाह पाक कायम रखे। अल्लाह का एहसान है ये प्यारा पाकिस्तान, वलियों का फैजान है ये प्यारा पाकिस्तान। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती 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 जन्नती। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारे रहनुमा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। प्यारे बाबा जान, आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, Happy Independence Day to all. My message is keep your country green and clean. Jazakallah. पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन है हमारे रहनुमा, मोहम्मदन रसूलुल्लाह। Happy Independence Day to all. My message is country neat and clean. Thank you. या खुदा पाक
मोहम्मद रसूल अल्लाह। I love you पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्चा बच्चा हो नमाजी मेरे पाकिस्तान का, और आता जज्बाए पाबंदी सुन्नत फरमा। सारे पाकिस्तानियों मिलकर नारा है, हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती, हर साहब जन्नती जन्नती, चार यारा ने नबी जन्नती जन्नती, हयत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, अफसर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान अली जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, हसन हुसैन जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती, ए मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारे रहनुमा मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। बच्चा बच्चा पाकिस्तान जिंदाबाद के आज नारे लगा रहा है। अभी बच्चों में एक और बच्चे की हमने जियारत की थी जिसका नाम है जुनैद अत्तारी, और मेरी मालूमात के मुताबिक आज जुनैद अत्तारी की सालगिरह शुरू हो चुकी है, 36 मुहर्रम। जी हाँ, हमने आज नियाज भी की थी मुहर्रम शरीफ की। आपको भी मुबारक और इनके खैर मुबारक। अबू को भी मुबारक, इनके सारे घर बार को मुबारक। अल्लाह नजर बस से बचाए, आमीन। शाद आबाद रखे, हंसता खेलता रखे, आलिम बामल बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक। ये जुनैद भाई बैठे हुए हैं बिल्कुल कोने में, ब्लू कुर्सी के ऊपर, नीली नीली चेयर पर। सबसे आखिर में ब्लू कुर्सी पर। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है, क्या कब्र पर परचम लगा सकते हैं? बड़े मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। मकसद क्या कब्र पर लगाने का? एक तो ये कि मज़ारात पर झंडा लगाते हैं, चराग रोशन करते हैं, मगर इस नीयत से कि लोग झंडा देखकर चराग की वजह से ये समझें कि ये कोई अल्लाह के नेक बंदे हैं, मकबूल बनते हैं, तो इस तरह वो करीब आए, इसाले सवाब करें, इनसे फैज़ हासिल करें, तो ये नीयतों से तो दुरुस्त होते हैं। अवाम की कब्रों पर झंडा कोई मकसद नहीं है लगाने का। आमतौर पे बुजुर्गों की कब्रों पे भी झंडे अब लगते हुए कम ही देखे हैं। यानी बुजुर्गों की कब्रों पर भी झंडे अब अल्लाह आलम लगाए जाते हैं या नहीं लगाए जाते हैं। बाद मज़ारात पर वो पुराना एक रूटीन बनी हुई है, वो झंडा लगा हुआ होता है, लेकिन फिर ये कि वो हवा से और धूप से हो सकता है अब भी कम हो गए होंगे। मकसद वही कि अगर मकसद है कि लोग झंडा देखकर ये समझते हों अगर कि ये कोई वलीउल्लाह का मज़ार है या कोई नेक आदमी का मज़ार है और ये करीब आए और इसाले सवाब करें और फैज़ हासिल करें, तब तो सही है, वरना तो फिर ज़ाहिर है कि ज़ाया करने वाली बात है कि धूप से और ये ज़ाया हो जाता है झंडा आवाज से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फेसबुक पेज पर सवाल है कि अगर किसी का एक्सीडेंट में सर फट जाए और वो मर जाए तो क्या अब उसे टांके लगाए जा सकते हैं? टांके की जरूरत न रही है, बिला वजह मैयत को तकलीफ देने वाली बात है। उसी तरह इसको मतलब जो मग्ज है वो अच्छी तरह उसमें मत रहे, गिरे नहीं, मतलब
कोई चीज भी गिरे नहीं इसकी, और ये कि दफन कर दिया जाए गुस्ल वगैरह देकर, कफन देकर। एक और सवाल है कि बेटा अपने वालिद का अदब कैसे करे? अब तक क्या करता रहा? अदब जिन्हें हमारे यहाँ वैसे आमतौर पर ये होता है, हाथ बांधना अदब से है, हाथ बांध के खड़ा है, अदब कर रहा है, फिर बोले आंखें दिखा रहा है, लड़ाई कर रहा है। अदब बहुत सारी बातों में किया जाता है। मसलन एक वालिद साहब हैं तो वालिद साहब के सामने आवाज बुलंद ना करे, आंखों में आंखें डालकर बात ना करे, इनकी बात काटे नहीं, इनसे झगड़े नहीं, इनकी बात माने, इनका हुक्म बजा लाए, जो हुक्म दे वो करे, इताअत करे। ये आए, आता देखकर खड़ा हो जाए। माँ बाप की ताजीम के लिए आमतौर पर खड़े होने का रवाज नहीं है, ताजीम के लिए खड़ा होना भी अच्छा है। माँ आए, बाप आए तो बंदा खड़ा हो जाए, मेरी माँ आई, मेरा बाप आया, इंशाल्लाह इसका भी सवाब मिलेगा ताजीम की नीयत से करेगा तो। भले वो खुदा ना खास्ता बेनमाजी भी हो, माँ बाप बेनमाजी हैं या बाप शेवड है, तो उसकी भी ताजीम बेटा करेगा, की जाएगी, क्योंकि इसका बाप है। इसमें अगर थोड़ी सी डिटेल आ जाए कि एक तो है कि बेटा घर के अंदर है और घर के अंदर बैठे हुए हैं और वालिद साहब बाहर से आ गए या अम्मी बाहर से आई है, तो वालिद साहब बेटे औलाद खड़ी हो गई, लेकिन अब घर में ही हैं, अबू कमरे में गए, कमरे से बाहर आए, तो इस तरह अगर जैसे कि घर के अंदर ही हैं तो भी क्या ये खड़ा होना को लिया जाएगा नंबर एक? इस बारे में पहले आप कुछ इरशाद फरमाएं। इसमें ये मेरे से जरूरी नहीं है खड़ा होना, लेकिन अगर खड़ा होता है तो अच्छा तो है, अच्छा है। जैसे कि इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ही का गालिबन वाक़या है कि अपने आप मकतब में थे और एक बच्चा वहां से खेलता हुआ चंद बार गुजरा तो इमाम आजम खड़े हो जाते थे। तो किसी ने पूछा कि ये क्या है, आप बार बार खड़े हो जाते हैं? और मैं ये बच्चा जो है ना, ये सैयद है, ये जब निकलता तो मैं इसके एहतराम में खड़ा हो जाता हूँ। ये मुझे याद पड़ता है, मैंने कहीं पढ़ा ये वाक़यात, शायद तज़किरतुल औलिया में होगा। तो यूं अगर बार बार एहतराम करता है तो अच्छी बात है। माँ बाप का, माँ बाप के दिल में इस ऐसे बच्चे की मोहब्बत कितनी बढ़ जाएगी कि जब भी देखता है मेरा बेटा हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। मुझे नोटिस करे आपने माशाल्लाह जो अभी जो बात की ना, घर गृहस्थी बहुत अंदर की बात की, नोटिस करे कि वालिद साहब आए तो वो बेटा क्या नोटिस भी बेचारे औलाद नहीं करती होगी, वो लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं। बेटा भी करे, बेटी भी ताज़ीम करे माँ बाप की, तो जितना एहतराम करेंगे इतना कमाएंगे आखिरत। माशाअल्लाह। तो नेक अमल में एक सवाल भी है ये वालिदैन के ताज़ीम के हवाले से। जी, इसमें शायद ये भी आप हमारी तरबियत फरमाएंगे कि अगर औलाद को बताना है कि वालिद की तरबियत, वालिद का अदब कैसे करना है, तो अगर दादा जिंदा हैं तो वालिद उनके साथ वो अंदाज इख्तियार करे, तो जिससे बच्चा देखेगा कि मेरे वालिद साहब अपने वालिद साहब के साथ किस अंदाज से बात करते हैं, इनके साथ इनकी जो करते हैं, तो वो शायद उसका असर वो अपने वालिद साहब के लिए भी लेगा। अंडरस्टूड। इससे अगर वालिद साहब की माँ जिंदा है, बच्चे की दादी जिंदा है, तो आमतौर पर दादा दादी जिंदा होते भी हैं। घरों में बहुत घर ऐसे मिलेंगे जहाँ जिंदा होते हैं। तो अब आपको देखेंगे कि अपने बाप से आंखें मिलाकर बात कर रहा है, उसकी बात मान नहीं रहा और बदतमीजी से पेश आ रहा है, तो औलाद फिर वो आपको छोड़ेगी नहीं, वो भी आपके साथ सवा शेर बन के रहेगी। मुकाफात अमल तो दुनिया में ही माँ बाप के नाफरमानों को दुनिया में ही सजा दुनिया में भी सजा मिलती है। तो माँ बाप का तो अदब करे, अदब के सिवा चारा ही नहीं है, मतलब नो अदर ऑप्शन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ते हैं, जब मस्जिद में नमाज अदा करते हैं तब सामने सांप काला या बिच्छू काला आ जाए तो नमाज छोड़ के उसे मारना चाहिए, क्या ये सच है?
اگر وہ ایزا دینے کا خوف ہے، ایزا دے گا تو بالکل جان بچائے اور اس کو مارے، نماز توڑ گیا. اور اگر ایزا دینا نہیں، اس سامنے سے گزر رہا ہے تو اب نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر کسی کے لیے جہیز کا سامان بنا رہے ہیں تو اس پہ کیا زکوٰۃ آئے گی؟ دیگر آپ سے یہ بھی عرض کرنا تھا کہ رشتے کے والے سے آزمائش ہے، آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ اچھے اور نیک رشتے ترقی بنا رہے. اللہ کریم نیک رشتے عافیت والے عطا فرمائے. جہیز کے سامان پر جو زکوٰۃ ہے، اصل میں جہیز کے سامان میں جب ہم سونا چاندی شمار کریں گے تو پھر اس صورت میں جب شرائط پائی جائیں گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. ورنہ عمومی طور پر جو جہیز کا دوسرا سامان ہوتا ہے، جیسے بستر ہیں، لباس وغیرہ ہیں، یا دیگر چیزیں جو جمع کی جاتی ہیں، جو نہ مال تجارت ہوتا ہے، نہ سونا چاندی ہوتا ہے، نہ رقم ہوتی ہے، تو اس پر سرے سے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. مال نامی نہیں ہے، یہ صحیح وجہ فرمایا. اور صرف سونا چاندی اگر جہیز میں ہے تو وہ تو زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوگا. اور اگر دوسرا سامان ہے جیسے کہ فرنیچر وغیرہ، یہ خرید لیا ہے جہیز کی نیت سے، تو اب اس پر یہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا، کاؤنٹ نہیں ہوگا. البتہ اتنا سامان کسی کا اس طرح کا ہو نا جو ضرورت سے زائد ہو، تو پھر وہ زکوٰۃ لینے کے اقدار کے تعلق سے وہ پھر اس میں تو شمار ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے کے اقدار میں شمار نہیں ہوتا یہ، کیونکہ یہ بیچنے کے لیے نہیں لیا نا اس نے. مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے، آئیے اس کا ایک پرومو آپ کو دکھاتے ہیں. باری جاؤں صدقے جاؤں مرشدی عطار پر. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و عمل، زہد و تقوی اور اصلاح امت سے بھرپور مدنی مذاکرے اسلامی معلومات کا بیش قیمت خزانہ ہیں. مکتبۃ المدینہ پیش کرتا ہے ملفوظات امیر اہل سنت جلد نمبر 1 کے بعد 25 مدنی مذاکروں کے تحریری گلدستوں پر مبنی ملفوظات امیر اہل سنت جلد 2. آج ہی یہ کتاب اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کریں اور گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں. مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ. 560 پیجز ہیں اس کے، اور اس کے جو پاکستان میں ریٹ ہیں وہ 530 روپے کی یہ کتاب ہے، اور 560 پیجز ہیں. الحمدللہ مدنی مذاکروں میں خوب ہم علم دین حاصل کرتے ہیں. تحریری طور پر یہ کتابی صورت میں 2nd والیوم اس کا شائع ہو چکا ہے. اچھا، ہدیتاً حاصل کرے، میرا خیال آپ نیو جنریشن نہیں سمجھتے ہوں گے، بلکہ بڑے بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. کئی ہدیتاً، ہدیہ مانے تحفہ، ویسے یوں دیکھا جائے نا، ہدیہ مانے گفٹ. ہدیتاً اگر کوئی ہدیہ کا گفٹ مانا کرتا ہوگا نا تو وہ سمجھے گا کہ تحفے میں ملے گی، مکتبے جانا پڑے گا، مکتبۃ المدینہ. پھر ہو سکتا ہے وہ بولے گا مدنی چینل میں ہم نے اعلان سنا ہے کہ ہدیتاً حاصل کرے. یہ صحیح میں بول رہا ہوں، ہدیہ کا مانا تحفہ. لیکن ریٹ، قیمت، یہ اسلامی کتابوں کے لیے احتراماً ہدیہ بولا جاتا ہے، یہ درست ہے. لیکن اب شاید لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے اس کے معنی، اس لیے وہ قیمتاً طلب کرے یا قیمت پر طلب کرے. چلو قیمت پر طلب کرے، ہم سمجھ جاتے ہوں گے کہ نہیں؟ کوئی سمجھتا ہو، کوئی نہیں سمجھ. کل کا واقعہ یاد ہوگا. 2 سوال تھے. یہ گنج شکر، شکر کے معنی آتے ہیں، گنج کیا ہوتا ہے. ایک سوال یہ تھا، اور کوئی اسی طرح دوسرا سوال اللہ پر نظر، اللہ پر نظر رکھے، اس کا معنی پوچھا تھا کسی نے. تو یوں مطلب اور بھی کئی مطلب یعنی کہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہو سکے کنفیوز کرتے ہوں گے. آئندہ کے لیے اگر نوٹ کر لیں کہ یہ بھلے کہہ دیا کریں قیمتاً طلب کریں یا ریٹ پر طلب کریں. ریٹ، قیمت بھی سمجھ آ جائے گی، قیمت کامن ہے. یا خرید فرمائیں، یہ زیادہ آسان ہے. مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کریں،
اس کے وجہ اگر یہ کہہ دیا جائے مکتبۃ المدینہ سے خرید فرمائیں، اس قیمت پر خرید فرمائیں، اصل قیمت ہے نا دنیا بھر میں الگ الگ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ مکتبۃ المدینہ سے خرید فرمائیں، یہ شارٹ بھی ہو جائے گا اور خوبصورت بھی ہو جائے گا اور سمجھ میں بھی سب کی جو اردو جانتا ہو اس کے آ جائے گا۔ آج کل تو زیادہ تر انگلش پہ چلے نا، بائنگ کر لیں۔ اتنی بھی زیادہ انگلش نہیں، ہم نے ہوا بنا لیا ہے، ایک میرے جیسے بھی بہت سارا بھی زندہ ہے جو کنفیوز ہوتے ہیں انگلش الفاظ میں، اور جو انگلش بولتے بھی پاکستانی تو وہ اردو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، باری تعداد سمجھ رہی ہوتی ہے، ہماری قومی زبان اردو ہے۔ صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پودا لگانا ہے۔ الحمدللہ کشمیر میں بھی شجرکاری مہم جاری ہے، اور یہاں بھی ہمارے پاس یو کے سے ماشاءاللہ 4000 کے قریب پودے اسپانسر بھی ہوئے، اور اب انشاءاللہ یہاں پودے لگائے جائیں گے، اور انشاءاللہ ان پودوں کو درخت بھی بنایا جائے گا۔ اپنے وطن کو سرسبز بنائیں، ہر اہل وطن جو ہے کم از کم ایک پودا لگائیں، اس پودے کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح اپنے بچوں کا، گھر میں موجود جانوروں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں پالتے ہیں، ان پودوں کو بھی پالنا ہے، کیونکہ انہیں درخت بنانا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے آکسیجن کی فیکٹریاں بنانا ہے۔ ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے۔ کیجئے سب شجرکاری، کیجئے سب شجرکاری، کیجئے سب شجرکاری، کیجئے سب شجرکاری۔ غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو میرے آقا، وہ پیارے پیارے آقا، میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے۔ دعوت اسلامی میں دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، مچائی ہے، مچائی ہے۔ آج 14 اگست ہے اور پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ الحمدللہ اہل وطن خوش ہیں، اور اس خوشی کا اظہار سبحان اللہ ذرا غور کریں کہ 27 رمضان کو ملنے والا وطن، اسلام کے نام پر بننے والا وطن، اس کی خوشی کیسے منانی چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کر کے، شکرانے کے نوافل پڑھ کے، خوب ذکر و اذکار کر کے، تاکہ اللہ اس نعمت میں اور برکت عطا فرمائے۔ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، پاکستان کی آزادی میں ہزاروں جانیں قربان ہوئی، تو ان کی یعنی یہ سمجھ لیں کہ ہمارا یوم آزادی جو ہے نا، تحریک آزادی کے جو شہداء ہیں ان کے لیے گویا ان کا عرس بھی ہے، ان کے ایصال ثواب کا بھی وقت ہے، تو ہمیں تو یہ وقت گانے باجوں میں تو نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ یہ وقت جو ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی اور شکرانے کے نوافل پڑھ کے گزارنا چاہیے۔ امیر اہل سنت نے ترغیب دی، اور آج الحمدللہ ہم یوم آزادی کی خوشی میں شکرانے کے نوافل ادا کریں گے باجماعت۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اللہ کی اس نعمت کا خوب شکر ادا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آئیے نیت کر رہے ہیں 2 رکعت نفل شکرانے کی۔ اللہ کریم نے ہمیں وطن عزیز عطا فرمایا، اللہ اس وطن کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ اس وطن کی تو حفاظت فرما، اسے سنتوں کا گہوارہ بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، مزید ترقیاں عطا فرما۔ ماشاء اللہ، واہ بھائی۔ میرا یہ سوال ہے کہ اسلامی بہنوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ موقع کی مناسبت سے وہ بھی علم حاصل کر سکتی ہیں، مثلا ان کے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں، اس میں پھر دعوت اسلامی کے اجتماعات اور مکتبۃ المدینہ کی بے شمار کتابیں، ان کے ذریعے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے۔ ان کے جامعات المدینہ بھی ہیں، اس میں داخلہ لے کر بھی علم حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اب تو ذرائع تو ان کے بھی علم حاصل کرنے کے ہیں جن سے وہ علم حاصل کر سکتی ہیں۔
घरेलू मुताला किताबें वगैरह? अब मैंने कहा दीनी किताबें हैं तो मुताला करने इसका। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज हम हाजिर हैं एक इस्लामी भाई के पास जिनका नाम है इस्लामुद्दीन, और इन्हें ये शरफ भी मिला है कि अमीर सुन्नत की बारगाह में बैठ कर इन्होंने नात के अशार भी पढ़े हैं। इनसे वो अशार भी सुनते हैं। कभी रोज़े से मिंबर तक, कभी मिंबर से रोज़े तक, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसी हालत में मर जाऊं। कोई ऐसा वाकया जो अमीर सुन्नत के साथ आपको गुजरा हो, यादगार रह गया हो? नुमाइश चौरंगी पर जब रबीउल अव्वल के जुलूस से वापसी आ रहे थे तो एक साइकिल वाले ने जोर से अमीर अहले सुन्नत की हिट मारी। हम साइकिल वाले को पकड़ने के लिए भागे आगे की तरफ, और पीछे से अमीर अहले सुन्नत ने जोरदार आवाज लगाई, मत मारना ऐसे, रुक जाओ। अमीर अहले सुन्नत ने फौरन उसे उसी वक्त माफ कर दिया। अमीर सुन्नत से क्या अर्ज करना चाहेंगे? वो दिन याद बहुत याद आते हैं। रात दिन अमीर अहले सुन्नत के सोबत में हम गुजारा करते थे। उन्हीं यादों के सदके में अब जी रहा हूँ मैं। ये इस्लाम भाई हमारे नौजवान थे, अब तो बेचारे बुजुर्ग हो गए। ये इनको देखकर मैं बोलता था इस्लाम, यानी कि नारा लगाता था इस्लाम, ताकि वो लोग के जिंदाबाद। ये हमारे बहुत यूं कह सकते हैं कोरंगी में करीबी साथियों में से, करीबी इस्लामी भाइयों में से। अल्लाह इनको सलामत रखे, सेहत दे, आफियत दे, राहत दे। बेजरर इस्लामी भाई कह सकता हूं मैं। इनकी कभी मैंने याद नहीं पड़ता कोई शिकायत सुनी हो। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे इनको। दावत इस्लामी के आशिकान रसूल, दावत इस्लाम बाबा से आशिकान, दीगर आशिकान रसूल भी। और मैं आपको ये आज एक बात अर्ज करूं, हफ्ता भी है, ये जो तहरीक की क़ियादत अमीर पीर, इनके यहाँ से जब ये लफ्ज निकले ना किसी के लिए कि मैं इन्हें बेजरर पाता हूँ, ये इतनी खूबसूरत टाइटल है, ये कितना खूबसूरत अवार्ड है कि इसमें हम अपने किरदार का, अपने मामलात का जायजा लें कि यार आखिर इतने वर्षों के बाद किसी के लिए ये जुमला निकलना ज़बान से, तो ये हमारे अपने किरदार पर मुनहसर होता है। वो ऐसा आता है सामने, उसके अंदाज काम करने का, बात करने का, कोई मसला हो तो उसको किस तरह उन मसाइल में, उन मामलात और उन परेशानियों में इस्तिकामत और सब्र और के साथ रहना होता है, किस तरह अपने इस तरह तंजीम और किरदार की हिफाजत करनी होती है। एक अरसा गुजरता है तो फिर कहीं से आवाज़ आती है कि यार शरीफ है, ये बेज़रर है, इससे शर की कोई उम्मीद नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हम सब पर भी अपने खास फज़ल व करम फरमाए। सनाउल्लाह फेसबुक पेज पे सवाल कर रहे हैं कि मस्जिद की जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं, क्या उसे सेल कर सकते हैं? अगर वाकई वो काबिल इस्तेमाल रही नहीं तो उसको मार्केट वैल्यू पर बेचकर उसकी रकम मस्जिद में लगाई जा सकती है। जबकि वो चीज़ मस्जिद के उमूमी चंदे से खरीदी गई हो, अगर किसी ने दी है और अब वो ना इस्तेमाल में आ रही है ना बाद में उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो जिसकी मिल्क है उसकी इजाज़त से फिर उसे इस्तेमाल किया जाएगा। वो इजाज़त दे दे के बेच के लगा लो मस्जिद में तो लगा ले, वरना फिर उसी को दे दे। यानी वो जिस काम, हाँ उसी की मिल्क की तरफ वो लौट जाएगी, फिर वो जिस काम के लिए कहे उसमें इस्तेमाल किया। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। सवाल मजीद है कि मैंने सुना है कि आशूरे का रोज़ा 9 और 10 को रखना चाहिए, मगर जिसने सिर्फ 10 का रोज़ा रखा तो क्या उसे सवाब मिलेगा? सवाब मिलेगा। बेहतर यह कि 9 और 10 का रखे या 10 और 11 का रखे। एक सवाल और है कि सास ससुर और नंदों का काम करना बहू पर करना क्या फर्ज है? फर्ज नहीं है, लेकिन अखलाकी तौर पर फिर यह कि वो शोहर की इसमें खुशी है, शोहर की भी खुशी है और जिनका काम करेंगे उनके दिल में भी खुशी दाखिल होगी और इस तरह इसका घर भी अच्छा चलेगा
ورنہ پھر یہ کہ ناراضیاں ہوتی رہیں گی. تو اخلاقاً مروتاً پھر یہ کہ آج کل عرفاً بھی یہ ہے کہ بہو جو ہے وہ ساس کی خدمت کرتی ہے, گھر کے کام کرتی ہے. تو جو ایک نظام چل رہا ہے اور شریعت سے نہیں ٹکرا رہا تو اس کو چلنے دیا جائے, ورنہ پھر آپس میں ظاہر لڑائیاں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس میں بسا اوقات وہ بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو تھوڑی وہ تکلیف ہو جاتی ہے جو اس کی گھر میں عادی نہیں ہوتی, اور جب وہاں آتی ہیں تو چونکہ ایک ہمارا سوسائٹی ہے, معاشرہ جیسا میرے سنت نے فرمایا, تو وہاں انہیں ان تمام تر چیزوں کو انجام دینے میں کافی دقت دشواری ہوتی ہے, شاید بعض اوقات باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. تو اس میں وہ والدہ جن کی بیٹی کی اب عمر شادی کی ہو رہی ہے, وہ جب دیکھ رہی ہیں تو وہ اپنی بچیوں کو ان چیزوں کا عادی بنانے کی کوشش کریں کہ گھر کا کام کا صاف صفائی, جس کو کچن فرینڈلی بھی کہتے ہیں, کچن وغیرہ کے سارے معاملات ہوتے ہیں, اٹھنا وقت پر وغیرہ وغیرہ, جو گھر گرہستی اور ہمارے ایک عرف اور عادت اور ایک معاشرے کا ایک انداز چل رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ بہتر طریقے سے اگر اس کی تربیت ہوگی تو اسے سسرال میں جا کر شرمندگی نہیں ہوگی. اسے بہت مطلب ایک آپ کا یہ سکھانا اس کو آگے کے لیے شاید اچھا کام دے سکتا ہے. اصل جس بچی کی شروع سے یہ تربیت ہوگی نا کہ وہ گھر میں محنت کرتی ہوگی تو وہ کرے گی. اب وہ ماسیوں کے جھرمٹ میں جو بچی پلی بڑی, اب اس کو پانی بھی گرم کرنا نہیں آتا, اب وہ ادھر جاتی ہے تو بولتے ہیں کھانا پکاؤ, تو وہ کیا پکائے گی کھانا؟ چینی کے بدلے نمک ٹھوک دے گی, نمک کے بدلے چینی ڈال دے گی, پھر سانس اٹھا کے اس کے منہ پہ نہیں مارے گی تو کرے گی کیا؟ یہ ایک میں مبالغے کے طور پہ نقشہ کھینچ رہا ہوں. نہیں آتا ہوتا پکانا, پانی بھی نہیں گرم کر سکتی, چائے بھی نہیں پکا سکتی, اور اب ایسی بھی آ کر گئی تو وہاں تو فساد تو ہوگا. اب اس میں ایک جواب ملے گا, جواب کو اس طرح کا منہ ملتا ہے کہ ہم نے دینی ایسے گھر میں جہاں ویسے خادم و ملازم و باورچی اور یہ سارے خانسامہ وغیرہ ہوں, ہم بھی مطلب تو ان کے لیے پھر ایک یہ درخواست ہوتی ہے کہ جس کے گھر میں بھی جائے گی تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اس حال میں بھی رہیں گے, اللہ بہتر جانتا ہے. تو امیل سنت نے جیسا فرمایا ہے نا, اس طرح کی آیتیں کی تربیت کر کے ہی بھیجنا چاہیے. اور ایسے گھروں کا انتخاب کرے, اگر جہاں ماسیاں وغیرہ میں خود پلی بڑی ہے تو وہ بھی وہاں بھی ایسی جگہ پر ہی بھیجے کہ جو صاحب حیثیت ہوں اور افورڈ کر سکتے ہوں ماسیوں کو. ہر ایک تو افورڈ نہیں کر سکتا نا, تو یوں مطلب مسائل تو ہو جاتے ہیں, پھر بھی مسائل ہو جاتے ہیں. جی ہاں, کبھی بہو بیمار ہے, سر میں درد ہے, تب بھی بعض اوقات وہ ساس وغیرہ جو ہے نا اس کو ڈھونگ کرتی ہے. اب وہ اس کو چھیڑے گی تو صحیح نا, ماں بولے گی نا ڈھونگ مت کر, چل چل روز تیرا سر دکھتا ہے, تو ہنس کے ٹال دے گی. یہ ساس بولے گی تو برا منا جائے گی. یہ بھی ہوتا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ سب حسن اخلاق کے پیکر بن کر, ایک دوسرے کے غمخوار بن کر اور ہمدردی کے ساتھ رہیں گے نا تو جھگڑے نہیں ہوں گے, لیکن ایسا ہے نہیں. ساس کی بھی بابا اصل میں کوالٹی بھی ہوتی ہے نا. جب بہو دیکھتی ہے نا کہ ایک ہفتے یا 1.5 ہفتے کے 2 ہفتے کے بعد اس کی بیٹی سسرال سے گھر پر آئی ہے, تو وہ جس طرح اس کو سلاتی ہے, کھلاتی ہے, پلاتی ہے, خیال رکھتے ہے, بیٹی تو آرام کے تیرے سر میں دکھتا ہوگا. وہ بولے گی نہیں, ماں پہلے سے بولتے تیرے سر میں دکھتا ہوگا. تو یہ بہت یوں دکھتی تو ہوگی نا کہ یہ آوے سسرال میں کہ اس کے سر میں دکھتا ہو تو ہمارے سر میں نہیں دکھ سکتا. تو اگر یہ عموماً بیٹی جب گھر پر آتی ہے نا تو ساس کا انداز ایسا بن جاتا ہے یا بن جاتا ہوگا کہ جس سے بہو کو لگتا ہوگا کہ ابھی یہ 2 دن کے بعد چلی جائے گی, اس کے بعد رہنا تو اسے میرے ساتھ ہی ہے نا. بیٹی کے آنے کے بعد یہ میں اس کے لیے خاص سوتیلی کیوں ہو جاتی ہوں. تو میری تو درخواست ہی ہوگی امیر سنت سے میں عرض کروں گا کہ ساس کو چاہیے کہ کم از بہو پیچھے سنبھالتی ہے, گھر کا کام کا دیکھتی ہے, ساس کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, تو اگر یہ ایک 2 دفعہ بھی اگر بیٹی کے سامنے بول دینا, بیٹی یہ تیری بھابھی جو ہے نا یہ ماشاءاللہ دیکھ لیتی ہے, کر لیتی ہے, سنبھال لیتی ہے, ایسا بہو کا سینہ چوڑا ہو جائے, مطلب اس کا دل خوش ہو جائے گا اور یہ اور دل سے کرے گی. اگر یہ 2 الفاظ بولنے کی عادت آ جائے ساس کو تو تربیت تو کسی کی بھی نہیں ہے. اب یہ مدنی مذاکرہ دیکھنے سے آ جاتا ہے. اللہ کرے مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکتوں سے گھروں, کیونکہ ناظرات کی تعداد آپ کو پتہ ہے, اور آپ کی جو مدنی بیٹیاں ہیں دیکھنے سننے والی ہیں, ان کی تعداد بھی ہمیں اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے. لیکن اب میں آپ کو یہ عرض کر دوں, مدنی چینل پر جو ہمیں اس پر دیکھ رہے ہیں, کہ یہ صرف بولنے کی حد تک نہیں ہے. اس کو اگر آپ امیر سنت نے اس موضوع پر بہت کلام کیا ہے, یقین مانے. یہ جب ہمارا مدنی چینل نہیں تھا نا
تو ہماری ایک VCD آئی تھی جو بہت چلی تھی، امیر سنت کو یاد ہوگا، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے. یہ VCD بنی تھی، اس میں صرف امیر سنت ہی تھے، کوئی بھی نہیں تھا. اس میں بھی کئی سوال جواب ایسے ہوئے. تو یہ VCD اتنی چلی تھی، ویڈیو VCD اتنی چلی تھی کہ بہت چلی تھی وہ VCD. یہ تو دوسری یا تیسری تھی یہ. ہاں، یہ آپ جہاں رہتے تھے نا حضور، وہیں پر نیچے بنی تھی. تو 7 دسمبر. تو اللہ خیر فرما. تو شروع سے یہ سبق دعوت اسلامی کے ذریعے دیا جا رہا ہے، ہم سیریس لیں اور اس کو پریکٹیکل کریں. جی سوال چلیں. وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. 여성들이 가정 생활을 어떻게 좋게 만들 수 있을까요? प्यारे पापा जान, ये पूछ रहे हैं कोरियन जबान से, घर के माहौल को खवातीन कैसे पुरसुकून बना सकते हैं? आज सबको जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक. पाकिस्तान जिंदाबाद. घर की औरतें घर के माहौल को किस तरह पुरसुकून बना सकती हैं? ये तो अभी अभी हुआ. असल इस्लामी तालीम नहीं है, और जिनको है उन पर अमल नहीं है. और फितरतों में बाजों के तो सब भरा हुआ होता है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन, और जिसको जाडी अकल बोलते हैं, मोटी अकल. ये लड़ाइयाँ करती होती है. मर्द भी लड़ते होते हैं, औरतें भी लड़ती होती हैं. इन्हें क्या इस वक्त तो गालिब अक्सरियत हमारी बद अखलाकी की बीमारी में मुब्तला है, जो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है. कोरोना अगर किसी को मार दे तो शहीद हो जाए बंदा, शहादत का रुतबा पाए, और बदअखलाकी किसी को मार दे तो वो जहन्नम का हकदार हो जाए. लेकिन कोरोना से डर लगता है, बदअखलाकी से डर नहीं लगता. वो हर घर की कहानी और हर फर्द की कहानी है ये. तकरीबन मिजाजों में बदअखलाकी का जरासीम भरा हुआ है. इसका वैक्सीन पता नहीं कौन खाए और कौन खिलाए और कौन इजाद करे. दावत इस्लामी के पास है इसका वैक्सीन. दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर करें और नेक आमाल के मुताबिक जिंदगी गुजारें. अगर ये वैक्सीन साबित ना हो तो मुझे कहना. यानी कि वैक्सीन मैंने हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर जो किया जाता है, पता नहीं इंग्लिश इसका क्या बनेगा, तो पहले से हिफाजती तदाबीर. तो अगर आप मदनी काफिलों के मुसाफिर बनते रहेंगे, नेक आमाल का जो रिसाला पूरा करते रहेंगे, इखलास के साथ उस पर अमल करते रहेंगे, दियानतदारी के साथ, इंशाअल्लाह बाअखलाक बन जाएंगे. तो ये है हमारा वैक्सीन. और इससे बदअखलाकी इंशाअल्लाह दम तोड़ जाएगी. 100% एंटीबॉडी बन जाएंगे आप इंशाअल्लाह. या आपके अंदर एंटीबॉडी 100% हो जाएगी. क्या कहना चाहिए, जुमला क्या बनेगा? ये नए नए अल्फाज मैं तो सुन रहा हूँ. ये ज्यादा समझ में आ जाएगा. दूसरा ये जो आप जो भी समझा रहे हैं ना, यानी जब कोरोना आएगा तो आपकी जब एंटीबॉडी बनी हुई होती है तो वो उसका मुकाबला कर लेती है. और जब माशाल्लाह अखलाकियात बेहतर हो जाएंगे तो जब कोई आपके साथ बदतमीजी करेगा तो आपका अंदर का वो जो अखलाकियात के जरिए जो एंटीबॉडी बनी होगी वो उसका मुकाबला कर लेगी. वो मुकाबला कर लेगी ना, बदअखलाकी के जरिए गुनाह नहीं करवाएगी. आपको बदअखलाकी की तरफ आने नहीं देगी इंशाअल्लाह. मैं हर बदअखलाकी गुनाह करवाती है नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. बदअखलाकी में गाली देना, जुल्मन मारना किसी को, ये बहुत कुछ आ जाता है बदअखलाकी में. झाड़ देना, दिल आजार अंदाज में झाड़ रहे होते एक दूसरे को, बेसबब झाड़ रहे होते, मामूली सी बात पर अड़ाउड़ी कर देते हैं. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सल्लु अलल हबीब. SMS के जरिए एक सवाल है कि कज़ा नमाजें हम रात को या ईशा की नमाज के साथ पढ़ सकते हैं? जो मकरू औकात नहीं है, गैर मकरू वक्त के में पढ़ सकते हैं कज़ा नमाजें, में रात हो या दिन हो.
यानी हर उस वक्त में पढ़ सकते हैं जिस वक्त में शरीयत ने मना नहीं किया पढ़ने का। जिस तरह हम आम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और हमारे अहलो याल को अस्पताल से बचा, तो क्या डॉक्टर भी दुआ करते होंगे कि अल्लाह पाक हमारे पास मरीज भेज? अगर करते हैं तो ऐसा करना कैसा? ये दुआए बरकत तो करते हैं, करवाते हैं, तो मुझे भी वास्ता पड़ा है। ज्यादा बीमार हो तो ही इनका पेट भरेगा, तो इनसे ज्यादा पावरफुल तो वो गोरकन है। कब्र खोदने वाले भी दुआ करते होंगे रोजी में बरकत की, वजीफे पढ़ते होंगे, तो लोग मरेंगे नहीं, इनको धंधा इनका खुलेगा नहीं। तो जब वबाएं फैलती होंगी, कोई हादसे हो जाते होंगे जोरदार ट्रेनों के, और जिस तरफ ये लाशें गिरती होंगी, तो ये इनको चांदी होती होगी इनकी। तो इनको कोई बोलता भी होगा दावत वगैरह, तो बोला यार आजकल टाइम नहीं है, लोग बहुत आ रहे हैं। ये बस रोजी लगी। कफन भी तो बिक रहा है ना, कफन के पैकेट भी लोग बेचते हैं, ये भी रोजी में बरकत की दुआ करते होंगे। ना बंदा मरे ना कफन बिके, ये अब सबका है मतलब। तो ये डॉक्टर, दवाओं की कंपनियां, तो मेडिकल स्टोर वाले सब रोजी में बरकत की दुआएं करते होंगे। और झूम फिर कर जाता वही है कि कोई तकलीफ में आएगा तो अपनी रोजी खुलेगी। अब जिसने कोरोना के लिए बहुत सारे मास्क का स्टॉक कर लिया होगा, और जनाब वो बहुत सारे सैनिटाइजर तरह तरह के भाई वो कोरोना होता ना, इतने दिन तक चलेगा, इतने महीनों तक चलेगा, ये लहर आएगी तो फिर छठी लहर आएगी, तो 8 लहरें मैंने तो सुन रखा है, 8 लहरें आएंगी, तो अल्लाह बेहतर जाने। वो स्टॉक कर लिया, और अचानक लहर एकदम बददम पड़ गई कि कल तक तो मतलब रोज के मिसाल के तौर पर 10,000 केस आते थे, अब 9,000 केस आने शुरू हुए रोज के पॉजिटिव कोरोना। धड़कन बढ़ेगी यार, मैंने तो लाखों रुपए का माल, फिर पता चला दूसरे दिन 8,000 केस आए। मतलब फिर ये घटते घटते जू घटते जाएंगे ना, इसका दम घुटता जाएगा ये चीजें बेचने वाले का। ये चाहेगा कि कोरोना रहे और मेरा धंधा चलता रहे, ये मजबूर है, इसको चाहना ही पड़ेगा। जबान से नहीं बोलेगा, जबान से कोई दुआ भी करे तो आमीन भी बोलेगा, लेकिन ये चाहेगा ये कि यार मेरा लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इतनी इसमें मूड़ी फंसा दी है, रकम फंसा दी है। तो ये एक अजीब और गरीब दुनिया का निजाम है। समझिए वो है ना कि नसीम सुबह गुलशन में गुलों से खेलती होगी, किसी की आखिरी हिचकी किसी की दिल लगी होगी। यूं ही चलता है दुनिया का निजाम तो। अच्छा, आप एक वाकया सुनाते हैं किसी बुजुर्ग का, वो कब्र पे बैठे हुए थे और उन्होंने ख्वाब देखा, कोई इस तरह का है ना कि वो कब्र वाला कहता है कि या अल्लाह जल्दी क़यामत भेज, जल्दी क़यामत कायम कर, लेकिन हम इससे निकलें। ये मतलब कब्रिस्तान में वो होते थे, तो मैं याद पड़ता जो इस तरह पे बयान करता था। तो किसी ने आप कब्रिस्तान में क्यों पढ़े, तो बोला वो ये मतलब कब्रिस्तान में ऐसा है कि ये बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से पहले वो दुआ करता है कि या अल्लाह कोई मरे तो मेरे लिए जगह खाली हो तो मैं आकर आबाद हूं। तो अब ये क्या है, ये पैदा होता है, कोई एक आध विकेट गिरती है, नहीं आ जाता है। तो फिर जब ये फौत होता है तो लोग रो रो के हल्के हो रहे हैं, इसके पीछे जान खो रहे हैं अपनी रो रो के, और ये दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह ये भी जल्दी मर जाए और आ जाए ना अंदर, तो क़यामत कायम हो जाए, जल्दी मैं इस कब्र से छूटूं। ये इस तरह का कोई वाकया याद पड़ता उन्हें पढ़ा था, तो मैं बयान किया करता था कि कोई भी हमारा मुखलिस नहीं है, आने वाला भी मुखलिस नहीं है, जिसके लिए बड़ी मिन्नतें करते हैं और जा जाके दुआएं करते हैं, करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, अब तो कि बच्चा हो जाए। ये बच्चा दुआ कर रहा था कि एक आध घर का कम हो जाता कि मेरे लिए जगह बन जाए। जाने वाले के रो रो के सर पछाड़ पछाड़ के लोग रोते हैं, और ये तमन्ना कर रहा था कि काश ये भी आ जाए मेरे पास, तो जल्दी क़यामत कायम हो। या ये समझाने के लिए हो सकता है किसी ने ये बनाया हो। तो बहरहाल ये कि अगर लोग मरते नहीं तो आने वालों के लिए जगह बनती नहीं, अंडरस्टूड है, कहाँ समाते हैं। और जब तक ये लोग मरेंगे नहीं, दुनिया खत्म नहीं होगी, तो क़यामत आएगी नहीं।
اللہ پاک بس عافیت نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی دے، برے خاتمے سے بچائے. کوئی کسی کا یوں ڈیپ جائیں تو مخلص نہیں ہے. ایک بار وہ جامعۃ المدینہ کے کچھ اساتذہ کرام میں، غالباً اساتذہ کرام میں کوئی وہ ترکیب تھی حج کی، کوئی قرآن اندازی کی، کہ بھی سارے اساتذہ میں سے ایک کو حج کے لیے بھیجنا ہے، بھیجا جائے گا. تو ایک نے مجھے کہا کہ دعا کریں کہ میرا نام نکلا ہے. ایک استاد نے کہا. تو اب میں نے ان سے کہا کہ یار اس کا مطلب کسی کا نہ نکلے میں ہی جاؤں. وہ سمجھ گئے، پھر نہیں بولا انہوں نے. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوگا اسی سال کوئی اور سبب ہو گیا اور ان کا نام تو نہیں نکلا لیکن وہ حج پہ پہنچ گئے وہ استاد. یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک ہی کو فرسٹ آنا ہے سب میں اور یہ دعا کرتا ہے میں فرسٹ آؤں، اس کا مطلب کہ دوسروں کی خیر خواہی نہیں کر رہی ہے ان مانو کر کہ میں فرسٹ آؤں دوسرے رنجیدہ ہوں مجھے خوشی حاصل ہو جائے. یہ ہے بڑا نازک پوائنٹ. ففہم، بس غور کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض اوقات چاند دیکھنے کی خواہش کرتے ہوئے گھر کی خواتین بھی اصرار کرتی ہیں کہ وہ چاند دیکھیں، لیکن شہروں میں ایسے مکانات ہیں جن کی آڑ میں چاند چھپ جاتا ہے اور اس کے لیے کسی میدان میں یا کسی دوسری جگہ پر جانا پڑتا ہے. تو کیا مرد اگر موبائل پر ویڈیو کال کے ذریعے سے وہاں چاند کو زوم کر کے دکھائیں اور اسلامی بہنیں گھر میں رہتے ہوئے اس چاند کو دیکھیں اور اس کے بعد وہ جو دعا پڑھے تو کیا وہ دعا پڑھنے کی فضیلت ان کو ملے گی؟ اور ایسا کرنا کیسا ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے. کیا شان ہے یہ بھی ایک آئی خیر ہے. ظاہر ہے فوٹو دیکھنے سے یا اس کے ذریعے تو چاند دیکھنا تو نہ پایا گیا نا. وہ چاند کی ایک تصویر ہی ہے، وہ اس کو ڈیجیٹل فوٹو کہتے ہیں، اوریجنل تو نہیں ہے. ہاں کوئی ایسا آلہ ہو جیسے دوربین سے دیکھتے ہیں تو گھر میں سے وہ جب دیکھے تو وہ دیواروں کے آر پار وہ سارا جائے اور وہ جو آسمان پر چاند ہے وہی نظر آ رہا ہے اوریجنل تو الگ بات ہے. اور ایسا کوئی آلہ ایجاد سنا نہیں ہوا ہو. سنیے یہ طریقہ جو ہے نا یہ اوریجنل چاند نہیں دیکھ رہی اور ڈیجیٹل فوٹو دیکھ رہی ہے. اصل تو یہ نا چاند تلاشنا ہے، یعنی چاند ڈھونڈنا ہے. جی ہاں، دیکھنا شرط بھی نہیں ہے، نظر آئی آئے. اب نابینا بیچارہ کیا کرے گا؟ لاکھ میدان اس کو تو نظر ہی نہیں آئے گا چاند. یا جس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے بیچاروں کی، یا چاند ہوتا ہے لیکن بادل ہوتے ہیں آڑے، آنکھ والوں کو بھی نظر نہیں آتا. اس بار محرم شریف کا چاند دیکھنے کی کوشش کی 29 کی، حالانکہ بہت امکان تھا کہ چاند نظر آ جائے گا، لیکن میں نے جہاں سے دیکھا وہاں تو بادل تھے، نظر نہیں آیا. پھر باقی خبر بھی دیر سے آئی جی چاند کی. تو اب یہ کہ کیا کراچی میں نظر آیا ہے نہیں آیا یہ مجھے پتا نہیں ہے. کوئٹہ وغیرہ کی طرف بلوچستان. اچھا کراچی میں نظر ہی نہیں آیا، پورا کراچی بادلوں میں چھپا ہوا ہوگا پھر چاند. رمضان شریف کا ہے نا کہ مطلع صاف تھا، ہمیں جب وہ مغرب بعد وہ بھی پہلے نگران شورا نے دیکھا تھا، پھر انہوں نے آپ کو کسی بار اسی رمضان جی الحمدللہ ماشاء اللہ. یہ انہوں نے چاند پہلے دیکھ لیا جی، کیا بات ہے. پھر آپ کو بتایا نا اتنی جلدی کیا آپ نے جا کروا دیا یار. بدے نہیں سمجھا انہیں، لیکن کئی سمجھے نے مسکرا دیا انہیں. انہیں بھی مسکرا دیا مجھے بہت سمجھدار لوگ. پھر اس کے بعد ایک کلام کی نہ جو نہ سمجھے وہ نہ سمجھ توڑی ہے گی. اصطلاح خبر نہیں بیچارے گا، کوڈ نے خبر، آپ کا کوڈ ہی پتا نہیں ہے. چلو اور جاگا. چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کنویں کا پانی بہت بڑھ گیا. حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشرا کام، امام حسین رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ
کی طرف سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کیا حضور میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے, برائے کرم برکت کی دعا فرما دیجئے. آپ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا. چنانچہ انہوں نے پانی کا ڈول پیش کیا تو نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس پانی کے ڈول کو منہ لگا کر اس میں سے کچھ پیا اور کلی بھی فرمائی, اور پھر وہ پانی کنویں میں ڈال دیا. کنویں کا پانی خوب بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا. حوالہ طبقات ابن سعد جلد 5 پیج نمبر 110. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت, تم کو مزدان ہار کا اے دشمنان اہل بیت. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے ننھے منھے پوتے جنید ابن حاجی عبید رضا کی آج دوسری سالگرہ ہے, 6 محرم شریف 1443 ہجری. الحمدللہ ہم نے شہداء کربلا کی نیاز کی اس خوشی میں. اللہ پاک سے دعا ہے یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, امام حسین کا صدقہ, شہیدان کربلا کا واسطہ, اسیران کربلا کا صدقہ, جنید کو باب العالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا. یا اللہ پاک جنید کو صحتوں, راحتوں, عافیتوں, عبادت و ریاضت و دینی خدمتوں بڑی طویل زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک انہیں اپنے ماں باپ کی اور اپنے خاندان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ پاک ان کے ماں باپ کی, میری بھی اور ہماری آل اولاد کی بے حساب مغفرت فرما. ساری امت کی مغفرت فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ ہمارے جنید کو ان کی سالگرہ کی خوشی میں ان کے ابو کی ملک کی نیت سے تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب. یہ ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ آپ جو بزرگان دین کے یوم پر کھانے پر نیاز کا اہتمام کرتے تو وہ روزمرہ کا کھانا ہوتا ہے یا خصوصی پکایا جاتا ہے؟ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آج ہم فلاں کی نیاز کریں گے یا کل فلاں کی نیاز کریں گے, تو اس کے حساب سے جو عام طور پہ ظاہر ہے کہ روزمرہ کا ہوتا ہے, کبھی کوئی 1-2 ڈش کا اضافہ بھی ہوتا ہے. تو اضافہ کریں تب بھی صحیح ہے, نہ کریں تب بھی صحیح ہے. بعضوں کا نیاز کا اہتمام تو کرنا ہوتا ہے لیکن اب وہ اس مہینے گنجائش نہیں ہے تو اگلے مہینے کر لیں گے, تو یہ جو عام کھانا پکاتے اس میں فاتحہ ہو سکتا ہے. پانی بھی عام ہی ہوتا ہے, پانی عام جز ہے کھانے کا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو 14 اگست کے دنوں میں یہ ایک ترانہ چل رہا ہوتا ہے اور اس میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے, خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں, بہار تجھ پہ نثار کر دوں, تو یہ خزاں بھی ایک اللہ پاک کی نعمت ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, رہنمائی فرما دیجئے. خزاں نعمت ہے. خزاں جو ہے نا یہ بہار کو ختم کر دیتی ہے. دیکھنے میں خزاں اچھی نہیں لگتی, بہار ہو, چاروں طرف سبزہ ہو, پھول کھلے ہوئے ہوں, پھلوں سے درخت لدے ہوئے ہوں, تو یہ
دیکھنے والے کو بھلے معلوم ہوتے ہیں اور یہ بڑی نعمت ہے. اب خزاں کن معنوں کر نعمت ہے یہ میں سمجھ نہیں پایا ہوں. سردیاں نعمت ہیں, سردیوں میں خزاں آتی ہے, خزاں کا موسم سردیوں میں آتا ہے. خزاں باپا بعض اوقات ایسے مقام پہ خزاں اور بہار یہ بطور مثال بھی جی استعمال ہوتے ہیں. جی جی, زوال خزاں کسی چیز کا ضائع ہو جانا, کم ہو جانا, ختم ہو جانا. تو ختم ہونا بھی بعض صورتوں میں تو نعمت ہوتا ہے. بیماری ختم ہو گئی تو صحت آ گئی تو صحت بھی نعمت ہے, اور بیماری بھی نعمت ہے. اس میں یہ بھی تو ہے نا, ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے. بخار مرض رحمت ہے, بیماری پہ اگر صبر کرے تو اجر ملے گا. تو بندہ یعنی بیمار ہونے کی دعا کرے, بخار کی طلب دعا نہ کرے بیماری. بالکل. تو خزاں بھی جو ہے وہ یوں بظاہر جو ہے نا یہ نقصان پہنچاتی ہے. جی بظاہر مطلب وہ درخت کے پتے گر جاتے ہیں اور مطلب وہ ویرانی ہوتی ہے اس میں جو دل کو بھاتی نہیں ہے, اور ذرا ایک طرح سے نفع رک جاتا ہے اس کا جو بہاروں کا تھا. بہاروں کے نفع زیادہ ہے. نہ خزاں کی کوئی دعا کرے گا, خزاں کے جانے کی ضرور دعا کرے گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آ رہا ہے, کبھی نہ پڑے منہ خزاں کا دے دو ایسی بہار آقا. یا رسول اللہ مجھے ایسی بہار عطا فرما دیں کہ کبھی بھی میری زندگی میں خزاں نہ آئے. یہاں مراد وہ پتے جھڑنے والی خزاں نہیں ہے, یعنی زندگی کی کوئی خزاں, یعنی اس کو ہو سکتا ہے گناہوں سے تعبیر کریں کہ بھئی یعنی میں گناہوں میں پڑا تو یہ خزاں ہے, میں برائیوں میں پڑا تو خزاں ہے, میں نیکیوں سے دور ہوا تو خزاں ہے, نیکیوں میں کمی آئی تو بھی خزاں ہے. تو بس مجھے بہار ہی بہار ہو, ہر وقت میں اللہ اللہ کرتا رہوں اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر کرتا ہوں اور کرواتا رہوں ذکر. واللہ تعالی دل میں خشکی نہ ہو, تراوٹ رہے, خشوع حضور رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آجازہ تک ایک اور شعر بھی یاد آیا, طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے, دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. یعنی مدینے کے علاوہ سارے باغ جو ہے نا یہ پامال ہو جاتے ہیں جب خزاں کا موسم آتا ہے, لیکن مدینہ سدا بہار ہے, اس میں خزاں نہیں ہے. کسی اور کا بھی شعر ہے نا, خزاں کے مارے ہوئے جانے میں بہار چلے. سید ریاض الدین شتوروردی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الحلیم الکریم, الحلیم الکریم, سبحان اللہ, سبحان اللہ, رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم, ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الحلیم الکریم, الحلیم الکریم, سبحان اللہ, سبحان اللہ, رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم, ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الحلیم الکریم, الحلیم الکریم, سبحان اللہ, سبحان اللہ, رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ ہوئی تھی؟ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے نہیں ہوئی۔ رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزے کس مہینے کے ہیں؟ محرم شریف کے۔ پاکستان کس اسلامی تاریخ آزاد ہوا؟ 27 رمضان شریف۔ قرآن دازی میں آنے والے سلیکٹڈ نام: بنت عرفان عطاریہ کراچی، ملک احمد حسن پنجاب، ام معوض عطاریہ راولپنڈی، بنت محمد نواز شیخ خیرپور میرس، فاروق احمد عطاری بھکر، حیات عطاری ماتلی، حذیفہ یمانی ملتان شریف۔ تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عرفان عطاریہ کراچی، جنہیں تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا۔ ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں، جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ کل عشاء کی اذان تک ٹیکسٹ میں میسج دے دیں۔ واقعہ کربلا کس سنہ ہجری میں پیش آیا؟ سوال نمبر 2، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابی رسول حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا رشتہ ہے؟ سوال نمبر 3، فوت شدہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے اعمال ہفتے کے کس دن پیش کیے جاتے ہیں؟ 5 محرم شریف 1443 ہجری کے نفل روزوں کی تحریک۔ محرم شریف کے نفل روزوں کی تحریک 5 محرم 1443 ہجری۔ 10 روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی نیتیں 3868، اسلامی بہنوں کی نیتیں ان کی تعداد 4360۔ 5 روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی نیتیں 5716، اسلامی بہنوں کی نیتیں ان کی تعداد 5270۔ 2 روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی نیتیں 13237، اسلامی بہنوں کی تعداد ان کی نیتیں 11270۔ تینوں میں اسلامی بھائی آج نہیں، پہلے میں جو 10 روزے میں اسلامی بہنیں آگے ہیں، اور 5 اور 2 روزے میں جو اسلامی بھائی آگے ہیں۔ ہاں، مگر یہ کہ اب مقابلہ جو ہے نا وہ فائنل راؤنڈ کی طرف آ رہا ہے۔ مجموعی تعداد جو ہے نا وہ 10، 5 اور 2، ان تینوں کی جو ہے وہ سب کی ملا کر جو اسلامی بھائیوں کی تعداد بن رہی ہے 22,821، 22,821، اور اسلامی بہنوں کی تعداد بن رہی ہے 20,900، 20,900۔ ہاں، یوں اسلامی بھائی اب بڑھ گئے آگے،
इज्तिमा मजमूई तौर पर टोटल के हिसाब से। अब देखो अभी हो सकता है भाषा पलटता रहता है, क्या होता है, इस्लामी भाई खुशफहमी में पड़ जाएंगे तो इस्लामी भाई नहीं हो सकता आगे निकल जाए। नहीं तो 10 रोजे तो पूरे मुहर्रम में भी अगर रख लें तो हो सकता है इसमें भी इस्लामी भाई आगे बढ़ जाएं। असल वो कारकर्दगी इन्हीं दिनों पेश होगी ना, ये हुआ था रोज रोज मदनी मुज़ाकरा है, इसके बाद कारकर्दगी पेश होने का निजाम कैसे चले। तो सवाब के लिए करना है, कारकर्दगी देने के लिए थोड़ी करना है, अल्लाह की रजा के लिए। रखने वाले सारे माह मुहर्रम के रोजे भी रखते होंगे। आज हफ्ता है और हर हफ्ते को किसी एक रिसाले का ऐलान भी होता है कि उसी रिसाले को पढ़ने सुनने वालों को अमीर अहले सुन्नत अपनी दुआओं से भी नवाजते हैं। इस हफ्ते जो हमें रिसाला पढ़ना है, आइए सुनते हैं दुआए अत्तार। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत। या अल्लाह पाक, जो कोई 35 सफ़हात का रिसाला फैजान अहले बैत पढ़ या सुन ले, उसे और उसकी आने वाली नस्लों को अहले बैत किराम की सच्ची गुलामी नसीब फरमा और उसकी बेहिसाब मग़फ़िरत कर, आमीन। बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। गुज़िश्ता हफ्ते जो रिसाला पढ़ना सुनना था उसका नाम था 6 मुर्दों के वाक़यात। पाकिस्तान में हमें जो कारकर्दगी मिली इस्लामी भाइयों की वो 20 लाख यानी 20,23,834। पाकिस्तान में इस्लामी बहनों की तादाद 6,22,097। ओवरसीज में इस्लामी भाइयों की तादाद 1,71,960। ओवरसीज में इस्लामी बहनों की तादाद 1,39,668। टोटल जो कारकर्दगी हमें मिली वो 29,57,559। 40 लाख का हदफ है और हमारी कारकर्दगी ये पिछले हफ्ते से तो ये कम हो गई, तो इस पर भी तवज्जो रखी जाए और जिम्मेदारान इसकी कारकर्दगी जमा भी करें और जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं वो भी इसमें हिस्सा लें और खूब अमीर अहले सुन्नत की दुआएं हासिल करें। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।